اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے 107ویں عرس مبارک کے موقع پر ہندوستان کے کونے کونے سے عوام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مریدین، معتقدین، محبین، متعلقین، متوسلین اور ان کے چاہنے والے جمع ہوئے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام ملک کے ایک ایک گوشے سے آئے، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ امریکہ سے، افریقہ سے، یورپ کی مختلف کنٹریز سے، افریقن کنٹریز سے اور ایشین کنٹریز سے بھی لوگ یہاں جمع ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں انہوں نے اپنا خراج عقیدت پیش کیا، اور اس موقع پر عرس رضوی کے مقدس اسٹیج پر تمام خاندان اعلیٰ حضرت کے جملہ خرد و کلاں این و آں سب جمع ہوئے، اور سب نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں، حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں اور حجت الاسلام کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کیا، اور قوم کو 15 نکاتی پیغامات دیے گئے، جو میں آپ کو دے دوں گا 15 نکاتی، اور اس میں سے کچھ نکات جو ہیں اسٹیج پر بیان بھی کیے گئے۔ اور عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر جامع نوریہ میں بھی بہت بڑا پروگرام ہوا، اس میں یہ 15 نکاتی پروگرام بھی رکھے گئے تھے، اور جو اخبارات میں چھپ چکے ہیں اور میڈیا میں لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں، اور میں پھر وہ 15 نکاتی پروگرام جو ہے بریلی کا پیغام دیا ہے وہ بھی میں پیش کروں گا۔ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بار 12ویں شریف کو 1500 سال یوم ولادت کا پورا ہو رہا ہے، اس تعلق سے کیا فرمائیں گے؟ اس مرتبہ 12 ربیع الاول کو 1500 سال نہیں بلکہ 20 اپریل کو 1500 سال مکمل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہوئی سن عیسوی کے اعتبار سے 20 اپریل 571 کو، اس حساب سے 20 اپریل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 سال مکمل ہوئے، اور اس 1500 سال مکمل ہونے پر اس مرتبہ 12 ربیع الاول شریف کو جو جشن عید میلاد النبی کا عالم اسلام میں انعقاد ہوگا، وہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کا انعقاد ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام 1400 سال سے ہے، کوئی کہتا ہے 1450 سال سے دنیا میں اسلام اور مسلمان ہے، کوئی کہتا ہے 1447 سال سے دنیا میں اسلام اور مسلمان ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نہ 1400 سال سے اسلام اور مسلمان دنیا میں ہے، نہ 1450 سال سے ہے، نہ 1447 سال سے ہے، اور نہ 1500 سال سے مسلمان دنیا میں ہے، بلکہ اسلام اور مسلمان کی بنیاد اس وقت پڑ گئی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا، اور فرمایا ھذا محمد الرسول اللہ، اور اس نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ، بس اسلام کی بنیاد پڑ گئی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کلمہ صرف ہم ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ کلمات پڑھنے والے صرف ہم نہیں، مسلمان ہی نہیں ہیں یہ 1400 1450 1500 سال سے، بلکہ یہی کلمہ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا تھا، یہی کلمہ حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھا تھا، یہی کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا، یہی کلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا۔ تو جتنے بھی انبیاء سابقین گزرے سب نے یہی کلمہ پڑھا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم بھی مسلمان ہیں، حضرت نوح بھی مسلمان ہیں، حضرت موسیٰ بھی مسلمان ہیں، حضرت عیسیٰ بھی مسلمان ہیں، اور ہم وہی کلمہ پڑھ کے ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو اسلام دنیا میں 1400 1450 1500 سال سے نہیں ہے، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے میرے مصطفیٰ کا کلمہ ایجاد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
محمد الرسول اللہ، اسلام اور مسلمان کی بنیاد پڑ گئی۔ ہاں، سب سے آخر میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو ان کی ولادت کو 1500 سال ہوئے ہیں، اس لیے ہم ان کی ولادت باسعادت کا جو جشن ہے وہ 1500 سالہ منائیں گے۔ اسلام کا 1500 سالہ جشن نہیں ہے یہ، مسلمان کا 1500 سالہ جشن نہیں ہے یہ مصطفیٰ کی ولادت کا 1500 سالہ جشن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، حضور توصیف ملت۔ سبحان اللہ۔ عوام اہل سنت کو اس 1500 سالہ جشن آمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے؟ میں اس 1500 سالہ جشن ولادت رسول کے موقع پر میں عالم اسلام میں بسنے والی مسلم قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی فضول خرچی نہ کریں، ڈی جے کا استعمال نہ کریں۔ صرف ڈی جے ہی نہیں، جو فضول خرچیاں ہیں وہ فضول خرچی نہ کریں۔ اس فضول خرچی جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو بچائیں اور غریب لڑکیوں کی شادی میں استعمال کریں، غریب طلباء کی پڑھائی پر استعمال کریں، اور غربا کی مدد کریں، مساکین کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، بیواؤں کی مدد کریں، بے سہارا لوگوں کے لیے مدد کریں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 سالہ جشن آمد رسول کے لیے خوب خوشیاں منائیں، اہتمام کریں، کھانے کھلائیں، سبیلے لگائیں، پانی پلائیں، شربت پلائیں، ایصال ثواب کریں، بزرگوں کے آستانوں کو سجائیں، مساجد کو سجائیں، اور جس مقام پر آپ جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کریں اس حصے کو بقعہ نور بنا دیں، مگر فضول خرچی جو ڈی جے پر آپ کرتے ہیں للہ اس سے آپ پرہیز کیجئے۔ یہ بہت مہنگا آئٹم ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جو ڈی جے والے کو دینے والے ہیں آپ یہ کسی غریب لڑکی کی شادی میں خرچہ کر دیں تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔